کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے جو حد بندیاں قائم کی ہیں اس کی تصریح کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چاہے وہ جس سمت میں بھی ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو یا پیچھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو یا 3 بال، چاہے 1 بال ہو 3 بال، ٹھیک ہے، کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً آپ کے یہاں سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر کچھ بھی حصہ باقی رہ گیا تو مسح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر کا مسح کرنا یہ بالاتفاق فرض ہے سب کے نزد۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کا ثبوت نص صریح سے ملتا ہے، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، نص صریح ہے، چونکہ نص صریح سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو اس لیے بالاتفاق سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، البتہ جو مقدار ہے، مقدار مسح رأس ہے یا مقدار مفروض آپ کہہ لیں، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ فقہائے احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چاہے سر کے اگلے حصے کا ہو، دائیں کا ہو، پیچھے کا ہو، بائیں کا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مطلقاً سر کا مسح کرنا فرض ہے، جی۔ تو اس اعتبار سے آپ کے نزدیک 3 بالوں کا یا ایک روایت کے مطابق 1 بال کا بھی کسی نے مسح کیا تو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فقہائے کرام نے جو بتایا، جو ان کا قول ہے، تو اس کا مستدل کیا ہے؟ تمام کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے سب کا مستدل ایک ہی ہے، تمام کی دلیل ایک ہی ہے، وہ ہے باری تعالیٰ کا قول وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ سب کا مستدل یہی ہے، تمام فقہاء کی دلیل یہی ہے، ایک ہی آیت، لیکن سب کا مستدل تو یہی ہے، لیکن وجہ استدلال میں اختلاف ہے، طریقہ استدلال الگ الگ ہے۔ مستدل یہی ہے، سب نے اسی سے دلیل پکڑی ہوئی ہے، مگر وجہ استدلال الگ الگ ہے، طریقہ استدلال الگ الگ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کا مستدل یہی آیت ہے، لیکن وجہ استدلال کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے آپ اس آیت مبارکہ سے اس طور پر استدلال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں جو با ہے وہ با کیا ہے؟ زائدہ ہے، اس میں جو با ہے وہ با کیا ہے؟ زائدہ ہے، یعنی وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ، ایسے ہے اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رأس کا یہاں پر لفظ ہے، رأس کا معنی ہوتا ہے سر، تو رأس کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، نہ کہ باز پر ہوتا ہے، پورے سر پر۔ رأس جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، باز حصے پر نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، جی ہاں۔ تو یہ وجہ استدلال تھا اس کا امام مالک رحمہ اللہ کہ آپ نے اس آیت مبارکہ سے اس طور پر استدلال فرمایا، آپ کا طریقہ استدلال یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں با کیا ہے؟ زائد ہے، یعنی اصل میں کیا ہے؟ وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ ہے، اپنے سروں کا مسح کرو، جی، یعنی رأس کا لفظ ہے یہاں پر، تو
ظاہر سی بات ہے رأس کا اطلاق جو ہے پورے سر پر ہوتا ہے، کچھ حصے پر نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ نقایا ایک شرح ہے ہدایہ کی، تو صاحب نقایا نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے احتیاط پر عمل کیا، ٹھیک، اس پر عمل کیا ہے احتیاط پر، اور وہ تو ظاہر ہے سب پر عیان ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے احتیاط پر عمل کیا ہے، پورے سر کا مسح کر، کوئی اختلاف ہی نہیں رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے، احتیاطاً پورے سر کا مسح کر لینا بہتر ہی ہے، آج بھی سب کے نزدیک مستحب ہے، ٹھیک۔ چلیے اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی مستدل یہی ہے نا، لیکن وجہ استدلال الگ جدا ہے۔ تو دیکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مقدار مسح کے سلسلے میں مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مقدار مسح کے سلسلے میں آیت کیا ہے؟ مطلق ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ اتنا کرنا ہے، اتنی مقدار کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ آیت مبارکہ مقدار مسح کے سلسلے میں مطلق ہے، اور قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق مطلقاً سر کا مسح کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا بھی مسح کرنے سے کیا ہے؟ فرض ادا ہو جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ جی سمجھ رہی ہے؟ امام زفر کا ایک مرتبہ اور بتا دیں۔ اس کا امام زفر کا کیا میں نے ابھی امام زفر کا بتایا تھا؟ جی صاحب نقایا والا جو آپ بتائیں۔ ہاں، صاحب نقایا نے یہ فرمایا ہے، یعنی نقایا کی ایک شرح ہے النقایا، ہاں، تو اس کے جو مصنف ہیں جی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے احتیاط پر عمل کیا ہے، یہاں پر جی احتیاط پر عمل کیا ہے نا، کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ جی تو آج بھی ایسا ہی ہے نا، تمام فقہا کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ حق ضرور ہے، اسی لیے ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ پورے سر کا مسح کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ادا ہو جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل بھی یہی ہے، آپ کی بھی دلیل یہی آیت مبارکہ ہے، لیکن وجہ استدلال، طریقہ استدلال الگ ہے۔ تو آپ اس آیت مبارکہ سے اس طور پر استدلال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ مقدار مسح کے سلسلے میں کیا ہے؟ مطلق ہے، اور قاعدہ ہے نا، مشہور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت مطلقاً سر کا مسح کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادنا سر کا مسح کرنے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، اور ادنا میں ایک بال بھی آ جاتا ہے، ادنا یعنی کم سے کم، اس میں ایک بال بھی آ جاتا ہے، ٹھیک سمجھ رہی ہیں آپ؟ یا بقول صاحب ہدایہ 3 بال معتبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وجہ استدلال کیا تھا، کیسے تھا، وہ ہم نے جان لیا۔ اب آتے ہیں علماء احناف کی جانب۔ علماء احناف کس طور پر استدلال کرتے ہیں اس آیت مبارکہ سے؟ دیکھیے، علماء احناف فرماتے ہیں کہ مقدار مسح کے سلسلے میں یہ آیت مجمل ہے۔ کیا ہے؟ مجمل ہے، اور آپ بخوبی جانتی ہیں، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجمل جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ بیان کا۔ مجمل محتاج ہوتا ہے کس کا؟ بیان کا نا، ٹھیک۔ اور یہاں پر بیان جو ہے وہ حدیث مغیرہ ہے، اس مجمل کا بیان کون ہے؟ حدیث مغیرہ ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیته
وخفیہ. سمجھ رہی ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا دان کے پاس تشریف لائے. آپ نے استنجا فرمایا اور وضو کیا اور اپنے ناسیہ اور موزوں پر مسح فرمایا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک فائدے کی بات آپ کو بتا دوں کہ صاحب ہدایہ نے جو یہ حدیث پاک پیش کی ہے، حدیث مغیرہ، یہ حدیث پاک دراصل مرکب ہے دو حدیثوں کا، ایک حدیث مغیرہ اور ایک حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ، دونوں کا مرکب ہے. چنانچہ حدیث مغیرہ جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی خفیہ. جی. اور حدیث حذیفہ جس کو شیخین حضرات نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کیا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. یہ دونوں حدیثوں کا مرکب ہے. تو ان احادیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور مقدار ناسیہ پر آپ نے مسح فرمایا. اور مقدار ناسیہ جو ہے اور چوتھائی سر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ناسیہ کی مقدار ہے نا وہ چوتھائی سر ہی ہوتا ہے. جی. جو پیشانی ہے نا، پیشانی اس کو ماتھا کہتے ہیں، اگر آپ اس کو ناپیں گی تو چوتھائی سر ہی کہلائے گا تقریباً. جی. چلیے، تو مقدار ناسیہ اور چوتھائی سر ایک ہی بات ہے. ہاں، اسی لیے علماء احناف نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھئی چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. ٹھیک. چلیے، تو یہ ہو گیا سب کچھ، تمام فقہا کی دلیل یعنی مستدل اور وجہ استدلال میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ترجمہ دیکھیے. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصیۃ. فرماتے ہیں کہ مسح رأس میں فرض کیا ہے؟ مقدار ناصیہ ہے. وهو ربع الرأس، اور وہ چوتھائی سر ہے. لما روى المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ وخفیہ. اس حدیث کی بنا پر جو حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا دان کے پاس تشریف لائے. آپ نے استنجا فرمایا اور وضو کیا اور اپنے ناسیہ اور دونوں موزوں پر مسح فرمایا. والکتاب مجمل، اور کتاب سے مراد ہے قرآن. تو قرآن پاک کی آیت یہاں پر کیا ہے؟ مجمل ہے، یعنی یہاں سے جو ہے ہمارا وجہ استدلال بتا رہے ہیں. والکتاب مجمل، اور کتاب یعنی قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ مجمل ہے. فالتحق بیان به، بس یہ حدیث اس کے ساتھ بیان ہو کر لاحق ہوئی. یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ بیان ہو کر لاحق ہوئی. وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات، اور یہی حدیث جو حدیث بیان کی گئی ہے وہی حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کیا ہے؟ حجت ہے. بالتقدیر بثلاث شعرات، تین بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے. وعلی مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی یہ حدیث پاک کیا ہے؟ حجت ہے.
باشتراط الاستیعاب، استیعاب کی شرط لگانے میں۔ کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ دیکھیے یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہم نے بتائی حضرت مغیرہ بن شعبہ والی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں بھی ایک حدیث ہے جی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ہے نا جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تھے اور آپ کے سر پر قطری امامہ ہوتا تھا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو امامے کے نیچے داخل کیا، پھر سر کے اگلے حصے کا آپ نے کیا کیا، مسح کیا جی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی حدیث ہے، اور سر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی چوتھائی سر ہی ہوتا ہے جس کو ناسیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث اور جو یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی ابو داؤد شریف میں جو ہے، یہ احادیث امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں حضرات کے خلاف حجت ہوں گی۔ کیسے؟ امام مالک کے خلاف تو اس طور پر کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتا، پورے سر کا چوتھائی سر کا مسح کر کے اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کے خلاف یہ حدیث پاک حجت ہے، یہ احادیث حجت ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا کیا ہوتا، فرض ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سر کے مسح کرنے پر اکتفا کیوں فرماتے، چوتھائی سر کا مسح کر کے اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی کیا ہے، یہ احادیث حجت ہیں۔ کیسے کہ اگر چوتھائی سے کم کرنا، چوتھائی سے کم حصے پر مسح کرنا جائز ہوتا تو کم از کم ایک مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں بیان جواز کے لیے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عمل فرماتے، لیکن کہیں سے ایسا ثابت نہیں ہے جی۔ حالانکہ چوتھائی سر سے کم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، صاحب ہدایہ کی بیان کردہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کیا ہے، حجت بھی ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ دیکھیے تو فرماتے ہیں وهو حجة على الشافعي رحمہ اللہ بالتقدیر بثلاث شعرات، اور یہ حدیث پاک، یہی حدیث پاک امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کیا ہے، حجت ہے 3 بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے میں۔ تقدیر مانا کیا ہوتا ہے، اندازہ لگانا۔ وعلی مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے یہ حدیث پاک اشتراط الاستیعاب، استیعاب کی شرط لگانے میں جی۔ اچھا یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے، پوری تفصیل یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وفی بعض الروایات قدره بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید، اور بعض روایات میں، اور بعض روایات میں ہمارے بعض اصحاب نے اس کا اندازہ کیا ہے، اس کا اندازہ کیا ہے بثلاث اصابع الید، اس سے اندازہ کیا ہے ہمارے اصحاب نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، کس کا، مقدار ناسیہ کا۔ ہاں جی، بعض روایات میں ہمارے بعض اصحاب نے مقدار ناسیہ کا اندازہ اس سے کیا ہے، ہاتھ کی
3 انگلیوں سے کیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ. کیونکہ یہ جو ہیں یعنی 3 انگلیاں یہ اکثر ہیں. یہ کیا ہے؟ اکثر ہیں اس چیز کا جو آلہ مسح میں کیا ہے؟ اصل ہے. جو آلہ مسح میں اصل ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی اس سے دیکھیے ترجمہ. بعض روایات میں ہمارے چند اصحاب نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ مقدار ناسیہ کا اندازہ لگایا ہے. جی کیوں؟ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ. اس لیے کہ 3 انگلیاں آلہ مسح میں اصل کا اکثر حصہ ہے. اصل یعنی ہاتھ. آلہ مسح میں اصل کیا ہے؟ ہاتھ ہے نا. تو ہاتھ کا اکثر حصہ کتنا ہے؟ 3 انگلیاں. کیا مطلب؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جی بتانا کیا چاہتے ہیں یہاں سے؟ دیکھیے یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء احناف میں سے کچھ حضرات نے چند حضرات نے 3 انگلیوں کو مقدار ناسیہ کی مقدار بتایا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مسح کا آلہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے. مسح میں اصل کیا ہے؟ ہاتھ ہے. مسح کا آلہ جو ہے ہاتھ ہے اور انگلیوں ہی سے مسح کیا جاتا ہے. جی لہذا اب اگر کوئی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کر لیتا ہے تو لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ والے قاعدے کے تحت اس کے مسح کو جو ہے شرعاً درست مانا جائے گا. نہیں سمجھی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء احناف میں سے بعض حضرات نے مقدار ناسیہ کا اندازہ اس سے لگایا ہے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے. ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کوئی مسح کرنے کا تو گویا کہ اس نے مقدار ناسیہ مسح کر. دلیل کیا تھی اس کی؟ دلیل اس کی یہ تھی کہ مسح جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے. اور ہاتھ میں بھی انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ اصل ہوتی ہیں. جی اور انگلیاں کل ہوتی ہیں کتنی؟ 5 اور 3 انگلیاں اکثر ہیں اور قاعدہ ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ. ہاں جی لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ یہ قاعدہ ہے نا. تو اس وجہ سے 3 انگلیوں کو کل کے قائم مقام بنا کر یہ حکم دیا کہ اگر 3 انگلیوں کی مقدار کسی نے مسح کیا شرعاً وہ کیا ہوگا؟ ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ جی چلیے تو یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ بیان ختم ہو جاتا ہے. اب آگے جو ہے سنن وضو کا بیان ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ ایک عبارت دیکھ کر آنی ہے آپ. جی 5 لوگ عبارت دیکھ کر آئیں گے روزانہ. قال وسنن الطهارة غسل اليدين. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھونا، قبل ادخالہما الاناء ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. جی کیا مطلب؟ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ انا جو اس میں ایک لفظ ہے اناؤن آپ پڑھ چکے ہوں گے. اناؤن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن.
جی، اور یغمسن ایک لفظ آ رہا ہے آگے جی، غمسہ یغمس باب ضربہ یضرب سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبونا، پانی میں ڈالنا، ہاں، اور باتت کا لفظ بھی ہے، بات یبیت، یہ بھی باب ضربہ یضرب سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رات گزارنا، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا، ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، اذا استيقظ المتوضئ من نومه، جبکہ وضو کرنے والا نیند سے کیا ہو؟ بیدار ہو۔ تو آپ یوں ترجمہ کریں پیچھے سے، فرماتے ہیں کہ جب وضو کرنے والا نیند سے کیا ہو؟ بیدار ہو، تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے انہیں دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ہاں جی، وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، کیوں سنت ہے؟ تو بتا رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، فلا يغمسن يده بالاناء، اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، حتى يغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھو لے۔ فإنه لا يدري، کیونکہ وہ نہیں جانتا، اسے معلوم نہیں ہے کہ أين باتت يده، کہ اس کا ہاتھ رات کہاں رہا، اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری، مطلب اس کا ہاتھ رات کو کہاں رہا، اسے نہیں پتا ہے جی۔ چلے، بہرحال بتانا کیا چاہتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ آیا سنن کا لفظ، سنن یہ جو ہے سنت کی جمع، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف یہ ہے اصطلاحی، دین میں ایسے رائج طریقے کو کہتے ہیں جو نہ تو فرض ہو اور نہ ہی واجب ہو۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ایسے رائج طریقے کو کہتے ہیں جو نہ تو فرض ہو اور نہ ہی کیا ہو؟ واجب، ٹھیک۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے سنت کا؟ اس کا ادا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور ترک کرنے والا ملامت اور عقاب کا مستحق ہوتا ہے، یہ حکم ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اور علامہ کمال ابن امام جو فتح القدیر کے مصنف ہیں، ہدایہ کی ایک شرح ہے فتح القدیر، اس کے مصنف ہیں کون؟ علامہ کمال ابن امام مصری، وہ فرماتے ہیں کہ سنت وہ ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو، یعنی کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور گاہے بگاہے آپ نے چھوڑ دیا، وہ سنت ہے۔ یہ تعریف کی ہے کس نے؟ علامہ کمال ابن امام نے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ایک مرتبہ پھر بتا دیں یہ، ہاں جی، ایک مرتبہ پھر بتا دیں یہ والا، کون سا والا؟ یہ جو آپ سنت کی تعریف بتائے بعد میں۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں ایسے رائج طریقے کو کہتے ہیں، سنت کی تعریف کیا ہے؟ دین میں ایسے رائج طریقے کو کہتے ہیں جو نہ تو فرض ہو اور نہ ہی واجب ہو، ہے نا، یہ سنت کی تعریف، نہ تو فرض ہو اور نہ ہی واجب ہو، ایسے رائج وہ کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اور اس کا حکم میں نے بتایا کیا کہ اس کا ادا کرنے والا ثواب کا کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے، اور ترک کرنے والا ملامت کا حقدار ہوتا ہے۔ علامہ کمال ابن امام نے کیا فرمایا؟ سنت وہ ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی اور کبھی کبھار آپ نے ترک بھی فرمایا، کبھی کبھار آپ نے بھی فرمایا، ٹھیک ہے۔
ہے